آدمی تھا چھٹے امام کے زمانے میں, تو بولتا بہت بڑھیا تھا, اسپیچ تقریر اس بات کے ذاکر بہت بڑھیا تھا, تو ذاکر واکر تھا نا, اسپیچ بہت اچھی تھی, اتنی بڑھیا اسپیچ تھی کہ لوگوں کا دل موہ لیتا تھا, یہاں تک کہ پبلک آ کے امام سے تعریف کرنے لگی, ارے مولا بہت بڑھیا بولتا ہے, تر 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 تر. اتنا لوگوں نے تعریف کی, اتنا لوگوں نے پھینکا, سمجھ گئے آپ, کہ مولا نے کہا یار سنا چاہیے کیا بولتا ہے. تو ایک دن اس کی تقریر میں پیچھے آ کے کوئی بیٹھ جائے نہ دیکھ پائے بولنے والا, تو امام پیچھے آ کے دھیرے سے بیٹھ گئے کہ یہ بولتا کیا ہے, پبلک اتنی واہ واہ کرتی ہے. تو خیر صاحب واقعی بڑھیا بول رہا تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب امام نے کہا کہ بولتا تو بہت بڑھیا ہے, رک کے ایک بات کہوں, آپ ہماری مجلس میں واہ واہ تو کر لیجئے, لیکن اس واہ واہ کی کوئی اوقات نہیں اگر وسیع سنن کے اندر تقویٰ نہ ہو, ہے نا. بولنا تھوڑا کوئی بہت, لہٰذا آپ لوگ مومن لوگ ہیں, شاید جو ہے وہ آپ لوگوں کی اللہ سن لے. بھائی ہم آپ کو اہل بیت کی چیزیں سنا رہے ہیں نا, تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ گار کو بھی توفیق دے کہ کچھ اپنے اندر خوف پیدا کر لے. اس لیے کہ جب تک خوف نہیں ہوگا نا تب تک کوئی چیز روک نہیں سکتی, اور شیطان تو لگا ہے ہم کو بہکانے پر. تو امام نے کہا یار بولتا تو بڑھیا ہے, لیکن دیکھا جائے مولوی صاحب کرتے کیا ہیں. اب وہ آگے آگے امام اپنا اس طرح سے اس کو واچ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پایا کہ کوئی ہمارے پیچھے لگا ہے. اب مثال بعض کتابوں میں 3 ہے, بعض کتابوں میں 4 جگہ ہے, مثال میں سمجھانے کے لیے گڑھ رہا ہوں. یہاں پہنچے مثلاً تو ان کی دکان سے 2 پاؤ اٹھا لیا, بمبئی کے حساب سے کہیے. وہاں آگے پہنچے وہ ٹھیلے والا, تو اس کے 2 انار اٹھا لیا ہے. وہاں پہنچے صاحب اس کے دکان کے اوپر بھولن بھائی کے ٹوپی رکھ لیا. اور اس کے بعد صاحب جو ہے وہ آئے تو وہ ادھر کوئی بیچارہ غریب بیٹھا تھا, اس کو جو ہے پاؤں پکڑا دیا. ادھر کوئی جو ہے وہ پریشان حال تھا, اس کو دوسری چیز دے دی. ادھر آئے کرنے کے مولانا لے توری خاطر ٹوپی لے آئے ہیں. اب یہ 3 جگہ, بعض کتابوں میں 4 جگہ, 3 جگہ اس نے کیا. امام نے اب اپنے کو ظاہر کیا, یہاں آؤ, یہ کیا چکر تمہارا تھا, وہاں سے تم نے روٹی چرایا, وہاں سے تم نے سیب چرایا, وہاں سے مثلاً انار چرایا, اور لا کے غریبوں میں بانٹ رہے ہو. کہنے لگا آپ کون ہیں. سوال یہ ہے نا کہ آپ کون ہیں بھائی میری نگرانی کرنے والے, آپ کی تعریف. حضرت نے اپنا اچھا آپ ہیں, اپنے آپ کو معاذ اللہ ایک جملہ کہوں, دعا کیجئے, پڑھیے, مطالعہ کیجئے, مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیے. پالنے والے علم دینا, اوقات میں رکھنا. جب آدمی اوقات بھولتا تو امام پر, اچھا آپ اپنے کو امام کہہ رہے ہیں اور آپ کو اتنا نہیں معلوم ہے, قرآن نہیں سمجھ. استغفر اللہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ. امام نے کہا اچھا امام کو برا تو لگتا ہے کہ ہم لوگ طرح جذباتی تو ہیں نہیں, ہاں. تو امام نے کہا بھیا کہاں قرآن میں ہے جو ہم نہیں سمجھ پائے, آپ بہت بڑھیا سمجھے, فرمائیے. اب وہ قرآن کی آیت, قرآن کی آیت نہیں کھا سکتے آپ, قرآن میں ہے. یہ بتائیے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ہماری بارگاہ میں 1 نیکی لائے گا اس کو 1 کے بدلے بولو 10 دیا جائے گا. امام نے کہا ہے بھائی قرآن کی آیت تھوڑا کوئی ہضم کر جائے گا, ہے. کہتے یہ بتائیے قرآن میں یہ بھی ہے کہ نہیں اسی کے آگے کہ من جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا وہم لا یظلمون, اور جو برائی لے کے آئے گا جتنی برائی ہے اتنے سزا ملے گی, کسی پر ظلم نہیں ہوگا. امام نے کہا یہ بھی ہے, کہ اندر جوڑ لو بیٹھ کے. ہم نے 3 چوری کیا, ہاں کہ تو کتنا گناہ لکھا گیا, 3 غریبوں کی مدد کی تو 1 نیکی کی جگہ 10, تو 10 گنے 3 کتنا ہوا, 3 ٹھو نکال دے, 27 بچا نا.
یہی حشر ہوتا ہے بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھنے کا. امام مسکرائے, کہنے لگا اچھا یہ آیت تم کو یاد رہی کہ ایک کا بدلہ ایک اور ایک کا بدلہ 10, اور وہ آیت بھول گئے جہاں قرآن کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. اچھا تقویٰ کیا ہے؟ گناہ سے بچاؤ. جب تم نے گناہ کر لیا تو تقویٰ رہ نہیں گیا. اب جب تقویٰ نہیں ہے تو 3 نہیں 30 کی مدد کر دو. 3 گناہ تو اکاؤنٹ میں ہے, ثواب 54 کا نہیں ملے گا. اب سمجھے آپ کہ تقوی کی اہمیت کتنی ہے.